بہت پرانی بات ہے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں بسا کرتا تھا۔ اس گاؤں کا نام نور آباد تھا۔ گاؤں کے لوگ سیدھے سادے اور محنتی تھے، لیکن اسی گاؤں کے آخری کنارے پر ایک چھوٹا سا پرانا گھر تھا، جہاں ایان نام کا ایک غریب لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایان کی عمر مشکل سے 20 سال تھی۔ اس کے والد کے انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب ایان کی عمر 10 سال تھی۔ اب اس کی دنیا میں صرف ایک ہی شخص تھا، وہ تھی اس کی ماں۔ ایان دن بھر گاؤں کے لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کرتا، کبھی کسی کے کھیتوں میں کام کرتا، کبھی کسی کو لکڑیاں کاٹ کر دیتا اور کبھی کسی کے گھر کا بوجھ اٹھاتا۔ ایک شام ایان تھکا ہوا گھر لوٹا۔ اس نے اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر کہا، امی، ایک دن میں آپ کو اس غریبی سے ضرور نکالوں گا۔ زینب مسکرائی۔ اس نے ایان کو سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، غریبی سے نکالنے کے لیے صرف پیسہ نہیں، اچھا دل بھی چاہیے ہوتا ہے۔ ایان اپنی ماں کی بات سن کر مسکرا دیا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ بہت جلد اس کی زندگی میں ایک ایسا راز آنے والا تھا جو اس کی پوری دنیا بدل دے گا۔ ایک دن ایان کو گاؤں کے ایک بزرگ زمیندار نے اپنے پرانے گھر کی صفائی کے لیے بلایا۔ وہ گھر کئی سالوں سے بند تھا۔ لوگ کہتے تھے کبھی یہاں گاؤں کا سب سے امیر آدمی رہتا تھا۔ ایان گھر کے ایک ایک روم سے واقف تھا اور ایان گھر کے سارے کمروں کی صفائی کر رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں ایک پرانے صندوق سے ٹکرایا۔ صندوق پر سالوں کی مٹی جمی ہوئی تھی۔ ایان نے صندوق کھولا۔ اندر کچھ پرانے کپڑے، ایک پرانی کتاب اور ایک چھوٹا سا پیتل کا چراغ پڑا تھا۔ ایان نے چراغ اٹھایا۔ اس پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ ایان نے مٹی صاف کی اور جو لکھا تھا وہ بولنا شروع کر دیا۔ جب اس نے چراغ پکڑا تو چراغ پر جو لکھا تھا اسے پڑھ کر ایان حیران رہ گیا۔ چراغ پر لکھا ہوا تھا، جب دنیا کے سب چراغ بجھ جائیں تب یہ چراغ راستہ دکھائے گا۔ ایان ہنس پڑا۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اس نے چراغ اپنی جیب میں رکھا اور رات ایان گھر آ گیا۔ اس کی ماں سو چکی تھی۔ ایان نے چراغ نکالا اور مذاق میں اسے جلانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی چراغ جلا، ایان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ چراغ کی روشنی عام روشنی جیسی نہیں تھی، ایک روشنی لے کر اس کے گھر کے دروازے سے باہر جا رہی تھی۔ ایان نے سوچا شاید میرا وہم ہے، لیکن تبھی اسے باہر سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ایان گھر سے فوراً باہر نکلا۔ چراغ اسے گاؤں کے دوسرے کنارے تک لے گیا۔ وہاں ایک چھوٹا بچہ راستے کے پاس اکیلا بیٹھا رو رہا تھا۔ ایان نے پوچھا، تم رو کیوں رہے ہو؟ بچے نے روتے ہوئے کہا، میری ماں گھر سے نکلی تھی لیکن ابھی تک واپس نہیں آئی۔ ایان نے بچے کو تسلی دی، پھر اس کی ماں کو ڈھونڈنے نکلا۔ کچھ دیر بعد ایان کو وہ عورت ایک پرانے کنویں کے پاس بیٹھی ہوئی ملی۔ ایان نے فوراً گاؤں والوں کو بلایا اور اس عورت کی جان بچ گئی۔ اس رات ایان کو سمجھ آ گیا کہ چراغ خزانے کے راستے نہیں دکھاتا، یہ کسی ضرورت مند انسان کا راستہ دکھاتا ہے۔ اب ہر رات ایان چراغ جلاتا اور کسی نہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیتا۔ کبھی کسی بھوکے کا کھانا دے دیتا، کبھی کسی بیمار کے لیے دوا لاتا، کبھی کسی تنہا بزرگ کے پاس بیٹھا۔ ایان نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ یہ سب کیسے کر رہا ہے۔ دھیرے دھیرے گاؤں کے لوگوں نے محسوس کیا کہ کوئی انجان شخص رات کے اندھیرے میں ان کی مدد کر رہا ہے۔ لوگ اسے انجان شخص کو ایک نام دینے لگے، رات کا فرشتہ۔ لیکن ایان کو یہ نام پسند نہیں تھا۔ وہ کہتا، میں فرشتہ نہیں، میں صرف وہی کر رہا ہوں جو ہر جگہ ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ روز کی طرح ایان نے ایک رات چراغ جلایا، پر اس رات عام دنوں سے زیادہ چراغ کی روشنی تھی۔ ایان حیران رہ گیا کہ آج اس کی روشنی بہت زیادہ ہے، اور اس بار ایان دیکھتا ہے کہ اس چراغ کی روشنی ایک گاؤں کے امیر انسان حاجی سلیمان کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ ایان حیران تھا، حاجی سلیمان کو میری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایان اس کے گھر کے پاس پہنچا تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایان نے دیکھا
اور ایان حیران رہ گیا۔ حاجی سلیمان اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی تصویر تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایان نے اگلے دن ایک بزرگ سے پوچھا، حاجی سلیمان اتنا اداس کیوں رہتا ہے؟ بزرگ نے کہا، سالوں پہلے اس کا بیٹا اس سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ گیا تھا۔ تب سے حاجی سلیمان اس کے انتظار کر رہا ہے اور اس کے انتظار میں روتا رہتا ہے۔ ایان سمجھ گیا، اس بار چراغ کسی غریب کی مدد نہیں بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کے لیے جل رہا تھا۔ ایان نے ایک دن حاجی سلیمان سے پوچھا، چاچا اگر آپ کا بیٹا واپس آ جائے تو کیا آپ اسے معاف کر دو گے؟ حاجی سلیمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بیٹا جس کی یاد میں دن رات روتا رہتا ہوں، جب وہ واپس آ جائے گا تو میں اسے گلے سے لگا لوں گا۔ معاف کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایان نے حاجی سلیمان کے بیٹے کو ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر دی۔ کئی دن گزر گئے۔ آخرکار ایان کو اس کا پتہ مل گیا۔ ایان نے اسے ایک خط لکھا۔ کچھ ہفتوں بعد ایک آدمی نور آباد واپس آیا۔ وہ حاجی سلیمان کا بیٹا تھا۔ باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور پھر حاجی سلیمان اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور بہت زیادہ رویا، اور سالوں کی ناراضگی ایک پل میں ختم ہو گئی۔ اس رات ایان جب اپنے گھر واپس آیا، اس نے دیکھا کہ چراغ تو بجھا ہوا ہے۔ ایان نے چراغ جلانے کی بہت کوشش کی لیکن چراغ نہ جلا، اور ایان اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تبھی اس کی ماں کی نظر چراغ پر پڑی۔ زینب کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، ایان یہ چراغ تمہیں کہاں سے ملا؟ ایان نے سب کچھ بتا دیا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر اس نے وہ راز بتایا جو ایان سے سالوں سے چھپا ہوا تھا۔ ایان کی ماں نے اسے بتانا شروع کیا۔ اس نے کہا، بیٹا یہ چراغ تمہارے والد کا ہے۔ ایان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں سب سن کر۔ کیا واقعی یہ میرے والد کا ہے؟ اس کی ماں نے بتایا، بیٹا یہ تمہارے والد کا ہے۔ تمہارے والد کے پاس بھی یہی چراغ تھا، اور یہ چراغ انہیں ان کے والد سے ملا تھا۔ ایان نے پوچھا، تو پھر یہ اب کیوں نہیں جل رہا؟ اس کی ماں مسکرائی اور کہا، شاید اسی لیے کہ اب تمہیں کسی اور کے چراغ کی ضرورت نہیں۔ ایان کچھ سمجھ نہیں سکا۔ زینب نے کہا، بیٹا تم پوری زندگی سمجھتے رہے کہ پیسہ تمہاری زندگی بدلے گا، لیکن تمہیں اپنی مدد سے دوسروں کی زندگی بدل دی۔ اب تمہیں راستہ دکھانے کے لیے کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایان اپنی ماں کی باتیں سن کر رو پڑا، اور اس نے چراغ کو گلے لگا لیا۔ جب اس نے چراغ کو گلے لگایا تو چراغ دوبارہ روشن ہو گیا، پر اس بار روشنی سیدھے ایان کے دل پر پڑ رہی تھی۔ ایان سمجھ گیا، اصل چراغ پیتل کا نہیں تھا، اصل چراغ اس کے اندر جل رہا تھا۔ اس رات ایان نے فیصلہ کیا کہ یہ چراغ اب صرف اس کا نہیں رہے گا۔ اگلے دن ایان نے وہ چراغ گاؤں کے ایک پرانے چوک میں رکھ دیا۔ اس نے وہاں ایک دیا جلایا اور گاؤں والوں سے کہا، یہ چراغ کسی ایک انسان کا نہیں، یہ اس ہر شخص کا ہے جو کسی ضرورت مند کے لیے روشنی بننا چاہتا ہے۔ اس دن کے بعد نور آباد بدل گیا۔ ہر رات کوئی نہ کوئی کسی دوسرے کی مدد کرتا، کسی کے گھر کوئی کھانا پہنچاتا، کوئی کسی کو دوا لا دیتا۔ اس لیے نور آباد میں اس کے بعد کبھی بھی رات اندھیری نہیں ہوتی، کیونکہ گاؤں کے بیچ میں ایک چراغ ہمیشہ جلتا تھا۔ لیکن کسی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس چراغ میں تیل کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے روشنی بنتا ہے، اس چراغ کی لو اور تیز ہو جاتی ہے، اور شاید اسی لیے آخری چراغ کبھی بجھا نہیں۔